أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد سبقت التي أدركني يا رسول اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رش کے انبیاء نکلا. مزید کرم وہاں کے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا, اولیاء اکرام کے دامت سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے اور اولیاء اکرام کی ولایت کے فیضان سے اللہ ہی رب ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں, سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ ہجر آیت نمبر 87 میں فرماتا ہے وَآتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَقُرْآنًا الْعَظِيمَ کہ بے شک اے نبی ہم نے آپ کو 7 آیتیں جو دوہرا کر پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم عنایت فرمایا. تو اس 7 آیتوں سے مراد مفسرین سورہ فاتحہ کو لیتے ہیں. دیکھیں سورہ فاتحہ قرآن کا ہی حصہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا, ہم نے آپ کو 7 آیتیں جو دوہرا کر پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم عنایت فرمایا. یعنی کہ یہ جو 7 آیتیں ہیں وہ قرآن کے ہم پلہ ہیں, قرآن کے برابر ہیں یہ 7 آیتیں, اس لیے ان کو دوہرا کر پڑھا جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جس کے راوی ترمذی شریف کی حدیث ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابی, کیا میں تمہیں ایسی صورت نہ بتاؤں جس کی مثال نہ تورات میں ہے, نہ زبور میں ہے, نہ انجیل میں ہے اور نہ ہی قرآن میں ہے. تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی ابن کعب تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نماز میں ام القرآن پڑھتے ہیں. اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی. تو اس حدیث سے ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نماز میں ام القرآن پڑھتے ہیں اور آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس 7 آیتوں کی مثال نہ تورات میں ہے, نہ زبور میں ہے, نہ انجیل میں ہے اور نہ ہی قرآن میں ہے. تو اسے سورہ فاتحہ کی فضیلت پتہ چلی. دیکھیں سورہ جو قرآن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 سال میں آہستہ آہستہ نازل ہوا, مطلب قوم کی تربیت کے لحاظ سے حالات کے حساب سے نازل ہوا. لیکن جب ان تمام وحی کو جب قرآن کی شکل دینے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی کہ کن آیتوں کو کس صورتوں میں شامل کرنا ہے اور کتنی صورتیں ہوں گی اور ان صورتوں کی ترتیب کیا ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے حساب سے سورہ فاتحہ کو پہلے رکھا. اسی لیے اس صورت کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں کہ اس کی قرآن کی شروعات, قرآن کا افتتاح اس صورت سے ہوتا ہے, تو اسے سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں. تو سورہ فاتحہ کی اہمیت تو ہم کو پتہ چلی. اب سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں اور سب سے پہلی آیت کیا ہے, الحمدللہ رب العالمین, کہ تمام شکر تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں, اللہ تعالیٰ رب العالمین کے لیے ہیں. فرض کریں کہ ایک شخص ہے جو کوئی غیر مسلم شخص ہے, اس کو جستجو ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلوم کرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کرے, اسلام کے بارے میں معلوم کرے, تو وہ کیا کرے گا, قرآن کا مطالعہ کرے گا. کیونکہ قرآن کیا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن کا خالق ہے. تو اللہ کیا ہے, خالق قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن ہے. تو اگر آپ کسی کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ہے, تو وہ کیا کرے گا, قرآن کا مطالعہ کرے گا. تو فرض کریں ایک شخص ہے, نان مسلم ہے, غیر مسلم ہے, اس نے قرآن کھولا, اس نے قرآن کا پہلا چیپٹر, پہلا سورہ پڑھا. کیا پڑھا, الحمدللہ رب العالمین, کہ تمام شکر تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو وہ اللہ کے بارے میں نہیں جانتا. اس کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ اللہ کون ہے, تمام شکر تمام تعریف تو اللہ کے لیے ہے, لیکن اللہ کون ہے,
تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنا انٹروڈکشن دے رہا ہے، رب العالمین کے تمام عالموں کا پرورش کرنے والا۔ تو یہ پتہ کیا چلا، اللہ تعالیٰ تمام عالموں کا پرورش کرنے والا، اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن دے رہا ہے۔ لیکن انٹروڈکشن کا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کس مقام پہ، کس مجلس میں، کس کے سامنے اپنا انٹروڈکشن دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن کس طرح دیا؟ رب العالمین کے طور پہ دیا۔ تو رب کسے کہتے ہیں؟ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کے معنی ہوتے ہیں کہ ایسی ذات جو اپنے مخلوق کی ہر آن پرورش کر رہی ہو، ہر آن پرورش کر رہی ہو، اور ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے مخلوق کی پرورش غافل نہ ہو، اسے کہتے ہیں رب۔ تو اللہ تعالیٰ ہر آن پرورش فرما رہا ہے۔ کس کی پرورش؟ ہماری ایک کی نہیں، عالمین کی پرورش۔ کتنے عالم ہیں ہم کو خود نہیں معلوم، سائنس بھی آج ڈسکور نہیں کرتا کہ کتنے عالم ہیں، اور ہر عالم میں کتنی مخلوق ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ہر عالم کی ہر مخلوق پہ نظر اللہ کی ہر لمحہ ہے اور ان کی پرورش فرما رہا ہے، تو وہ ذات کو رب کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا رب المتقین یا رب المحسنین یا رب المؤمنین، حتیٰ یہ بھی نہیں فرمایا کہ رب المسلمین، کیا فرمایا؟ رب العالمین، کہ میں خالی مسلمانوں کا رب نہیں ہوں، میں متقیوں کا رب نہیں ہوں، میں محسنوں کا رب نہیں ہوں، میں مومنوں کا، میں تو سارے عالموں کا رب ہوں۔ دنیا والے مجھے رب مانے نہ مانے، لیکن میں ہی ہوں جو ان پرورش فرما رہا ہوں، میں ہی ہوں جو ان کو رزق دے رہا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیسا انٹروڈکشن دیا آپ نے؟ بہت پیارا انٹروڈکشن دیا۔ ایک انٹروڈکشن کا امپورٹنس کیا ہے؟ اگر ایک شخص ہے، فرض کریں ایک شخص ہے جس کا نام احمد ہے، فرض کریں وہ کسی ABC کمپنی میں کام کرتا ہے، تو وہ کسی کمپنی میں کال کرے گا دوسری کمپنی میں کام کے تعلق سے، تو بولے گا کہ ہلو میں احمد بات کر رہا ہوں ABC کمپنی سے، دوسرے کمپنی والے اسے پہچان لیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ انٹروڈکشن اس کا پراپر تھا۔ اگر فرض کریں اس احمد کا ایک بیٹا بھی ہے افضل، اگر وہ انٹروڈکشن اس طرح دے ہلو میں احمد افضل کا بیٹا بات کر رہا ہوں، تو کوئی پہچانے گا اسے؟ نہیں، کیونکہ اس کو پراپر انٹروڈکشن دینا ہے۔ اسی طرح اگر وہ بندہ اپنے بچے کے اسکول میں، افضل کے اسکول میں کال کر کے بول رہا ہے کہ میں احمد بات کر رہا ہوں ABC کمپنی کا مینیجر، تو اس کی ٹیچر پہچانی گی؟ اسے نہیں پہچانی۔ تو پراپر جگہ پہ پراپر انٹروڈکشن دینا ضروری۔ تو اللہ تعالیٰ نے عالمین کے سامنے جو اپنا انٹروڈکشن دیا وہ کیا ہے؟ رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت ساری صفات ہیں جو نارملی ہم کو جو معلوم ہے 99 صفات، 99 صفات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی صفت یہاں بیان کر سکتا تھا کہ میں تمام عالموں کا رزق دینے والا ہوں، تمام عالموں پہ رحم کرنے والا ہوں، تمام عالموں کو شفا دینے والا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رب العالمین، میں تمام عالموں کا رب ہوں۔ تو رب کے معنی کیا ہے؟ پرورش فرمانے کے۔ پرورش کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کہ ہم ایگزامپل بولتے ہیں کہ ماں باپ اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اس سے کیا پتہ چلا؟ پرورش میں کیا آتا ہے کہ اولاد کے رزق کا بھی خیال رکھنا ہے، کپڑوں کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کے رہنے کا انتظام بھی کرنا ہے، ان کی تعلیم کا بھی انتظام کرنا ہے، اگر وہ غمگین ہے تو ان کی خوشی کا بھی انتظام کرنا ہے، اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو معاف فرمانا ہے۔ تو یہ سب ساری صفتیں ملا کے کیا ہوتا ہے؟ پرورش کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ رب ہے، پرورش کر رہا ہے۔ اللہ صرف رزق نہیں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ صرف رحم نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ صرف شفا نہیں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ سارے کوالٹیز کو اللہ کے ملائیں گے تو ایک کوالٹی بنے گی، وہ کیا ہے؟ رب۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا رب العالمین، میں تمام عالموں کا رب ہوں۔ تو یہ رب جو ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے۔ اس کا کیا، یہ رب کا جو تعلق ہے ہمارے تینوں عالموں سے ہے، عالم ارواح سے بھی ہے، عالم شہادت سے بھی ہے، اور عالم برزخ سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عالم ارواح میں میثاق لیا تھا کہ الستو بربکم، تو ہماری تمام ارواح نے، ہم نے، آپ نے، سب نے بولا تھا کہ بلا، بے شک یا رب تو ہمارا رب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو روح نے ہمارے جو جواب دیا، صرف یہ نہیں بولا ہاں اللہ آپ ہمارے رب ہیں، کیا بولے ہم؟ بلا، یعنی کہ بے شک، کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ بولتے نا، مطلب اتنا کانفیڈنٹلی ہمارے روح نے بولا کہ اللہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ کانفیڈنس ہم کو کہاں سے آیا؟ آج ہم عالم شہادت میں ہیں تو ہم علم حاصل کر رہے ہیں، اگر اللہ توفیق سے مشاہدہ بھی کریں کہ اللہ رب ہے، وہاں تو روح نے کوئی دیکھا ہی نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ روح کو تھوڑے رزق دیے، وہاں پر اولاد کو رزق دیا، ہماری وہاں پر کوئی معلوم ہی نہیں، ہماری روح بنائے، میثاق لیے، ہم نے بول دیا، کانفیڈنٹلی بول دیا ہم کہ ہاں کیسا بولے، کیا کانفیڈنٹ تھا وہ، کس وجہ سے کانفیڈنٹ تھا؟ کانفیڈنٹ اس لیے تھا کہ روح جو ہے نا وہ عالم امر کی جگہ ہے، یعنی کہ جو فرشتے جہاں رہتے ہیں، یعنی کہ جیسا فرشتے اللہ کا حکم مان لیتے ہیں، اللہ پہ یقین کر لیتے ہیں نا، ویسے ہی ہمارے روح نے بھی یقین کر لیا تھا، کیونکہ اللہ پاک ہے، روح بھی پاک ہے، تو ایک پاک چیز دوسرے پاک چیز کو پہچان گئی فوراً کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد ہم کو اللہ کو رب پہچانے میں تکلیف ہو رہی، کیونکہ ہماری روح یہاں پر ناپاک ہو گئی۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی روح پاک ہوتی ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مشرک بنا دیتے ہیں۔
کیونکہ مشرک کے گھر میں پیدا ہوا تو مشرک بن جائے گا، یہودی کے گھر میں پیدا ہوا تو، لیکن جب پیدا ہوتا ہے تو دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی روح پاک ہوتی ہے، اس کا دل پاک ہوتا ہے. تو ہم الحمدللہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، لیکن ہمارے ماحول کی وجہ سے ہماری روح گندی ہو گئی، اس وجہ سے ہمیں اللہ کو پہچاننے میں تکلیف ہو رہی ہے. جیسا روح وہاں پر فوراً پہچان گئی، یہاں بھی پہچان سکتی ہے، لیکن ہماری روح کو پاک ہونا پڑے گا، ہم کو اپنی روح کو پاک کرنا پڑے گا، تب جا کے ہم اللہ کی پہچان کیا کریں گے، فوراً پہچان سکیں گے. اور یہ کیا ہے، عالم شہادت امتحان کی جگہ. اگر یہاں اللہ کو رب پہچان لیں گے اور مان لیں گے سچی طور پہ، تو پھر عالم برزخ میں خبر میں فوراً انشاءاللہ اللہ کی مدد سے جواب بھی دے دیں گے کہ من ربک کا، فوراً بول دیں گے ربی اللہ. لیکن اس کے لیے ہم کو یہ وہاں جو وعدہ کرے تھے وہ وعدوں کو پورا کرنے کا ٹائم یہاں پر ہے. اگر ہم یہ وعدہ یہاں پورا کریں گے تو عالم برزخ میں جواب دے سکیں گے انشاءاللہ. یہ دیکھیں اولیاء اکرام کیا ہے، اولیاء اکرام کوئی خاص کوئی اسپیشل مخلوق نہیں آسمان سے، یہ انسانی ہیں، لیکن ان کا ایمان اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ وہ اولیاء اکرام اللہ کے دوست بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جو اللہ کو رب مانتے ہیں اور اس پہ استقامت قائم ہو جاتے ہیں. ہم بھی اللہ کو رب مانتے ہیں لیکن ہم قائم نہیں ہو پاتے، ہمارا جو ہے نا ڈلم الیقین ہے، کبھی مانتے ہیں کبھی نہیں مانتے ہیں. لیکن اولیاء اکرام کا جو ہے استقامت کے ساتھ مانتے ہیں. جب کوئی اللہ کو رب مان لے اور اس پہ استقامت کرنے، دو کنڈیشن، پہلے رب ماننا ہے پھر استقامت آنا ہے، تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، ڈائریکٹ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ مدد فرما دے. اولیاء اکرام کی کرامت کیا ہوتی ہے، اولیاء اکرام کی کرامت کیا، اپنی خود ذات سے نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو اپنی طاقت سے اپنے بندے سے کوئی اپنی چیز ظاہر کرے بنا کسی سبب کے، اس کو کرامت کہتے ہیں. ہم یہ نہیں کرتے کہ اولیاء اکرام اپنی ذات سے کرتے ہیں، اللہ کی قوت سے کرتے ہیں، لیکن بالواسطہ کرتے ہیں، بنا کسی ذرائع کے کرتے ہیں. جب کوئی عمل بنا کسی سبب کے اللہ کی مدد سے ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، ولی کی کرامت ہے. تو اگر وہ ایمان آ جائے، قائم ہو جائے، استقامت آ جائے تو تتنزل علیہم الملائکہ. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے. خوف کس چیز کا، فیوچر کا، مستقبل کا، میرے ساتھ کیا ہوگا، اگر یہ نہیں کروں گا تو کیسا ہوگا، یہ خوف ہے. اور غم، حزن کیا ہے، پریشانی، ملامت کیا ہے، پیچھے پاسٹ کی، کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ایسا کیوں ہوا ہوگا. تو جو اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست مانتے ہیں ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ نہ میرے ساتھ آگے برا ہوگا نہ پیچھے برا ہوگا، کیونکہ اللہ میرا رب ہے اور اللہ میرا دوست ہے. تو میرا دوست میرے لیے کبھی برائی نہیں چاہے گا. جو ہو گیا وہ بھی اچھا تھا، جو ہونے والا ہے وہ بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ. تو اس کو اتنا جب یقین آ جائے گا تو پھر دنیا کا غم ہی نہیں رہے گا، دنیا کا خوف ہی نہیں رہے گا. تو وہ کیا ہے، اولیاء اکرام کی صفت ہے کہ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور اس پہ قائم ہو جاتے ہیں. وہی ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں، جن کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غمگین ہوتے ہیں. تو یہ پتہ یہ چلا کہ رب کا جو ہے نا ذات، یہ تینوں عالم سے اس کا تعلق ہے، عالم ارواح سے بھی ہے، عالم شہادت سے بھی ہے اور عالم برزخ میں. اگر ہم جو وعدہ کر کے آئے تھے اس کو پورا کر دیں گے انشاءاللہ تو عالم برزخ میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اور جو خبر کے سوال جواب میں کامیاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے آخرت کی تمام منظروں میں انشاءاللہ کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. یا اللہ ریاکاری خود نمائی سے محفوظ فرما، تیری رضا کے لیے کام کرنے والا بنا. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.